ہوتا جا رہا تھا. حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی. حضور نے نماز عصر ادا کر لی تھی. جب حضور آرام فرما ہوئے, حضرت علی نے حضور کے آرام میں خلل نہیں ہونے دیا. سورج غروب ہوتا جا رہا ہے, ایک نظر حضرت علی سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر بددحا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. حضرت علی رونے لگے. اور جب آنسو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس پہ گرے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس ہادی اعظم نے, اس نور مجسم نے نگاہ نازنین کو کھولا اور فرمایا, اے علی تمہیں کس بات نے رلایا؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز عصر چلی گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی عصر جو ہے ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ میرے آقا نعمت کا اختیار دیکھیے. وہاں بھی کہتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں تھا. حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی اور آپ کی غلامی میں تھا, آپ کا جس طرح حکم. حضور نبی پاک علیہ السلام نے انگلی سے سورج کو اشارہ فرمایا, سورج واپس پلٹ آیا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی. عاشق کہتا ہے اشکیزے حضرت علی یہاں سے لے کے گئے, چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے آخری غسل جو دینا ہے اس بیر غرس کے پانی سے دینا ہے. بیری کے پتے ڈال کر حضرت علی نے یہاں سے پانی لے جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا. یہ وہ بیر غرس ہے, پانی اس میں موجود ہے لیکن انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پلانوں کا باغ تھا, یہ پورا باغ حضرت سلیمان فارسی کا تھا. اور حضرت سلیمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے, وہ آزاد نہیں کر رہا تھا. جی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کی رکھوالی کرتے تھے اور مسلمان تھے. جب حضور یہاں مدینہ تشریف لائے تو اس باغ سے چند کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. کیا ہے؟ ہدیہ ہے. اور اللہ کا نبی ہدیہ لے لیتا ہے, صدقہ نہیں لیتا. پہلی مرتبہ آپ نے کھجوریں پیش کی اور فرمایا یہ صدقہ ہے, اور حضور نے فرمایا اللہ کا نبی صدقہ نہیں لیتا, صدقہ نہیں لیتا. دوسری مرتبہ حاضر ہوئے اور پھر کھجوریں پیش کی اور عرض کی, یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. ہدیہ حضور نے قبول فرما لیا اور بعد میں عرض کی, یا رسول اللہ یہ اتنا سونا اتنی کھجوریں مانگتا ہے اور اس کے بعد مجھے آزاد کرے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہیڈک بیج کا انتظام کرو اور کھدائی کرو, انشاءاللہ ہم آئیں گے. اور یہاں گزر رہی ہے یہ مسجد آ رہی ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد مسترا. یہاں پر سرکار آرام فرماتے تھے اس وقت کہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار میں تشریف لاتے تھے. بدھ والے دن آپ کے ہفتے میں 3 معمولات تھے. ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے اور بدھ والے دن سیدنا امیر حمزہ کے مزار میں تشریف لاتے تھے اور جمعرات والے دن جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے. ہاں, تو بدھ والے دن یہاں پہ آپ تشریف لاتے تھے, یہاں پہ آرام فرماتے تھے. اور جنگ کا نام جنگ احد, یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے. پہلی بدر اور دوسرے احد, جنگ احد. سرکار نے فرمایا, آقا نامدار نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں یا مجھ سے محبت کرتا ہے جانی بہن سے. اور آپ کو پتا ہے کہ جس سے سرکار محبت فرماتے ہو, جس چیز کو سرکار پسند فرماتے ہو, وہ ایمان کا جز بن جاتا ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اس بات کا انکار کرے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. وہ کہہ سکتا ہے مسلمان جس چیز کو سرکار پسند کرتے اس کو ہم پسند نہیں کرتے؟ نہیں کہہ سکتا. اس کا ایمان چلا جائے گا, ایمان ضائع ہو جائے گا. ہاں, یہ ایمان کا جز بن جاتا ہے جس چیز سے سرکار پسند فرماتے ہو, جس چیز کو محبت کرتے ہو. تو سرکار نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں یا مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ جنت کا پہاڑ ہے, جنت میں جائے گا. یہ پہاڑ جو ہے نا یہ جنتی پہاڑ ہے. جنت کے 4 پہاڑ ہیں ہاں دنیا میں, 3 مکے میں, 1 مدینے میں جو آپ کے سامنے جس طرح جبل احد ہے. تو سرکار نے فرمایا اور یہاں پر امیر حمزہ شہید ہوئے, ان کے ناک کان سینے کو چاک کر کے ہندنے کا لجا لبایا جو ابو سفیان کی بیوی تھی بعد مسلمان ہو گئی اور حضور پاک کی سانس بنی ہندا.
यहाँ पर सैयदना अमीर हमजा शहीद हुए तो हुजूर पाक को बहुत रोना आया और फरमाया देखो लोगों, मेरे साथ मेरा चचा आया था, मेरे चचा पे रोने वाला कोई नहीं, और जो यहाँ पर शहीद हुए उनके ऊपर रोने वाले उनके माँ बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और हमारे चचा पे रोने वाला कोई नहीं। इतना कहना था, पूरे मदीने में कोहराम मच गया, बूढ़े बच्चे मर्द औरतें सब के सब सरकार के साथ रोने लगे। और दूसरा मसअब बिन उमैर, वो 70,000 का एक जोड़ा पहनते, 70,000 का एक जोड़ा होता था उनका, 70,000 दिरहम का। जब वो इस के दंदान मुबारक शहीद हुए, ये सामने वाले 2 दंद हुजूर के शहीद हुए थे और खून के कतरे ज़मीन पे गिरने लगे तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा कि या जिब्रील फ़ौरन जाओ और जाके हुजूर के खून के कतरों को ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अपने हाथों पे उठा लो। अगर हुजूर के खून के कतरे ज़मीन पे गिर गए तो क़यामत तक कोई सब्ज़ी नहीं उगेगी। वहाँ से जिब्रील अमीन और सहाबा इकराम साथ लाए और यहाँ हुजूर को बिठाया और इस पहाड़ ने चल के हुजूर के सर मुबारक का बोसा लिया। ये पहाड़ चूँकि मोम हो चुका था और पूरे सर का होल बना हुआ था यहाँ, और यहाँ बैठ के आप हाथ लगा सकते थे, लेकिन ये बाद में इन भाभीयों ने सीमेंट लगा के बंद कर दिया। गाची यहाँ हुजूर की खड़ी थी और जब देखा कि ये पहाड़ चलने लगा है, गाची ने यहाँ पाँव रखा इस पहाड़ को रोकने के लिए। पूरा पाँव का नक्शा फुट प्रिंट यहाँ हो गया था और इस पे भी उन्होंने सीमेंट लगा दिया क्योंकि लोग हाथ लगाते थे, और पूरा वो पाँव का निशान यहाँ मौजूद था। ये वो जगह है जहाँ हुजूर की मरहम पट्टी की गई और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा आराम किया, फिर जोर का वक़्त हुआ, ये आगे हुजूर ने फिर नमाज ज़ोहर पढ़ाई। वो आगे चलते, वो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ये वो जगह है जहाँ हुजूर की मरहम पट्टी की गई, हुजूर ने आराम फरमाया, आगे चलते। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़र तक नफ्स गुम करदा मी आए जुनैद बायज़ीदी। जब ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आशिक कहता है कि इस गुंबद नीलो फली के नीचे इस ज़मीन पे अदब का एक ऐसा मकाम है कि जहाँ बड़े बड़े जलील कदर औलिया अल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी जैसे और हज़रत बायज़ीदी के गुस्तामी जैसे लोग आते हैं और उनका सांस नहीं लेते कि अगर उनका सांस बारगाह रिसालत में ले लिया तो हमारी फकीरी खत्म हो जुल्म करते। ये मस्जिद जहाँ हुजूर ने नमाज पढ़ाई, मस्जिद बनाई गई थी और दीवारें मौजूद हैं आसार कदीमा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद और ये मल्लाबाद में आबाद हुआ। कम अज़ कम यहाँ लोग नमाज पढ़ते, जिक्र अज़कार करते, उनको फ़ायदा होता। जबले रोमा पे तीर अंदाज खड़े किए, हुजूर ने मना फरमाया था कि इस पहाड़ी से फतह हो या शिकस्त नीचे नहीं उतरे, और पहला जो हमला था उसमें मुसलमानों की फतह हुई और काफिर सामाने हरब जो उसके पास था वो सब का सब छोड़ के भाग निकले, पहाड़ से क्रॉस कर गए। और जब हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पलट के देखा कि वो तीर अंदाज जो हुजूर ने मुकर्रर किए थे वो पहाड़ी छोड़ के नीचे माल गनीमत के लिए नीचे आ गए और माल गनीमत जमा करने लगे और वो पहाड़ी खाली हो गई। सिर्फ 9 सहाबा वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने वो नीचे एक बरसाती नाला है उससे घुसते घुसते ऊपर आए, उनको शहीद किया और पीछे से हमला किया। इतनी इंसान की लड़ाई हुई जिसमें हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए, सैयदना अमीर हमजा शहीद हुए, मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, बाकी 70 सहाबा शहीद हुए। और काफिरों ने चूँकि मुसअब बिन उमैर की शक्ल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती जुलती थी, उन्होंने शोर मचा दिया कि हमने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से सहाबा आगे पीछे हुजूर की तलाश में कोई इधर भागा कोई इधर भागा। और कुछ सहाबा ने सैयदना उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को लेके यहाँ के मरहम पट्टी की। और इसके बाद फिर इस गार में हुजूर ये पहाड़ ये गार जो है उसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा और उसने पर मारा और ये फटा और हुजूर के लिए जगह बनी। उधर वो हुबल और नाज के नारे लगा रहे थे, हुजूर यहाँ आराम कर रहे। जब नारे बुलंद हुए तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से न रहा गया, उन्होंने फिर यहाँ से नारे तकबीर बुलंद किया। जब नारे तकबीर बुलंद किया, जितने सहाबा थे इस नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज़ के सब यहाँ जमा हुए। जब जमा हुए तो फिर यक बारगी से यहाँ हुजूर के साथ गए और दोबारा फिर हमला किया और काफिर को शिकस्त। ये है इसका पस मंज़र। हुजूर ने यहाँ आराम फरमाया। आज भी इस गार से 1400 साल पहले की खुशबू आ रही है, क्योंकि हुजूर जहाँ बैठते थे खुशबू के गुल्ले आते।
یہ حضور کی نور کی بارش ہو رہی ہے. اور اس پہاڑ میں ایک اور بھی واقعہ رونما ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں, حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں, حضرت عثمان غنی ساتھ, اور یہ پہاڑ ایسے ہلنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ٹھوکر ماری پاؤں سے, اور فرمایا کہ ٹھہر جا, تجھ پہ ایک اللہ کا نبی بیٹھا ہے, ایک صدیق بیٹھا ہے, اور 2 شہید بیٹھے ہیں. ابھی حضرت عمر فاروق کی شہادت نہیں ہوئی, ابھی عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی, حضور نے پہلے فرما دیا کہ تم پہ 2 شہید ہوئے بیٹھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا کہ 1400 سال پہلے حضور نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر دے دی, حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر دے دی. اللہ کی یاد کیتا جائے کہ اللہ کہاں راضی ہونا ہے. اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے حضرت ہارون علیہ السلام میں قبر ہے, جڑی موسیٰ علیہ السلام نے پائی سے اس پہاڑ چوٹی ادھر ہارون علیہ السلام نے قبر, کیونکہ یہ پورا علاقہ سے نہیں مڈل ایسٹ میں وہ تو فلسطین جو ہے نا, لیکن ہارون علیہ السلام نے وفات اتنا ہوئی کہ اس پہاڑ کے اتنے جانا موسیٰ نے قبر ہے آبادی کول کوئی بھی نہیں, کوئی آبادی نہیں, آبادی تو یہ آبادی ہوں ہوئی ہے سمندر کے کنارے ہوں لوگ کٹی جاتے ہیں پہاڑ ختم کر کے. ویسے بھی تو یہ ہے نا کہ بارش پہ آہستہ آہستہ زمین مٹی ہو رہی ہے. لائے پانی کی بڑی قلت تھی. یہ ہے بیر عثمان, پہلے اس کا نام تھا بیر روما, یہودی کے قبضے میں تھا, اور یہودی اس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا, اور اتنا مہنگا بیچتا تھا کہ لوگ غریب خریدنے پہ مشکل سے خرید پاتے تھے. آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے وقف کر دے گا, اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. تو حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس آئے اور 20,000 دینار اس وقت دیے, اور آدھا کنواں اس نے شرط رکھی کہ آپ 1 دن پانی بھریں گے, باقی 6 دن جو ہے وہ یہودی عیسائی پانی بھریں گے. آپ نے شرط قبول کر لی اور 20,000 اسے دے دیا. اس دور میں 20,000 یہاں اس وقت 20 کروڑ کے روپے بنتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی, یا رسول اللہ میں نے اس شرط پہ کنواں لے لیا ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا کہ جاؤ, مسلمان ہے یا کافر, یہودی ہے یا عیسائی, جو بھی ہے وہاں جا کے اس دن مفت پانی بھرے, کوئی کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا. پانی اب لوگ بھر کے لے جاتے, دن رات 24 گھنٹے پانی بھرتے رہتے. یہودی کا پانی بکنا بند ہو گیا, اور اس نے پھر حضرت عثمان غنی کو کہا کہ سارے کا سارا کنواں خرید لو. آپ نے پھر 20,000 دیے اور سارے کا سارا کنواں خرید کر آپ نے وقف عام کر دیا. یہ قیامت کی صبح تک اس کا ثواب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا. یہ آ گئی ہے مسجد قبلتین, مسجد قبلتین, جہاں نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی, اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. یہی وجہ ہے کہ اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں, 2 قبلوں والی مسجد, 2 قبلوں والی مسجد. یہاں صرف 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے. 2 رکعت نماز تحیت المسجد, یہ مسجد کا ادب ہے. یہی نہیں بلکہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں, انگلینڈ میں ہوں, پاکستان میں ہوں, سعودی عرب میں ہوں, جہاں بھی آپ کسی مسجد میں جائیں تو اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا کریں. یہ مسجد کا حق ہے. کتنے تشریف لے آئے کہ حضور نے 2 رکعت نماز جوڑ لیا, اثر غالباً میں 2 وقت کی نماز, کیا رکھتی نماز ہے. حضور نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی. حضور اپنا یاد بیٹھے سے اللہ تعالیٰ کی حضور نے سیدھی خواہش تھی کہ بیت اللہ جانا کے قبلہ حضور بار بار اس کا آسمان کی طرف کر کے دیکھ رہے تھے. اس کو 2-3 دفعہ دیکھا کہ اللہ پاک نے اسے جبریل امین بھی بھیجا کہ سورہ بقرہ کی آیت قد نرا تقلبا وجہ کا فسمائے فلا نولینک قبلۃ ترضاها وچ کھلو نا اپو بھی آو نا اپو بنانے رہنے تے اپو وچ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف ایریا اور پیچھے سارے صحابہ کرام مڑ گئے اور حضور نے پیچھے, اور آخری 2 رکعتیں بیت اللہ شریف میں پڑھی, اور اس کے بعد قیامت تک مسلمانوں نے قبلہ بیت اللہ شریف. اور بیت المقدس کی طرف نماز بھی پڑھنی بیت اللہ شریف. وجہ گراؤنڈ ہے, پسے منظر ہے, اس کی قبلہ تین تاہن 2 قبلے ہیں. نماز نفل
چلو 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 نہ نہ ہوتا تو نہیں پرن ہوئی نہ جڑے انکل پڑھن لگے یہ ہے سارا کچھ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک تمہیں اندلیبا تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب مل کے پڑھے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ بہار مدینہ کے ساتھ بھائی شریف صاحب ہیں یہ بھی آپ کو سیمپل دکھائیں گے اگر آپ کو پسند آئیں تو ان سے بھی کھجورے لیں اور انشاءاللہ تازی اور بہترین کھجورے ہوں گی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ اور یہ سامنے جبل صلا نظر آ رہا ہے جہاں جنگ خندق ہوئی تھی 7 مساجد 7 مورچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مورچہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد فتح وہاں دعا کریں گے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے حضور کی دعا قبول ہوئی آندھی اور جھکڑ جلے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور کافر بغیر لڑائی کے بھاگ گئے نیچے سیدنا سلیمان فارسی کا مورچہ تھا اسے سیدنا سلیمان فارسی کی مسجد کا نام دے دیا گیا اس کے آگے سیدنا ابو بکر صدیق وہ مورچہ انہوں نے جو ہے اس کا نشان مٹا دیا سیدنا عثمان غنی کے مورچے کا نشان مٹا دیا سیدنا آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے وہ بھی بند ہے آگے سیدنا علی المرتضیٰ کا مورچہ آتا ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے اس کے نیچے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر مستورات آرام فرما دی اور وہاں اس لیے آئی تھی کہ اگر کوئی صحابی زخمی ہو گیا جنگ میں تو ان کی مرہم پٹی کی جائے گی ان عورتوں میں بھی یہ جذبہ تھا جذبہ جہاد اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اس دعا کے صدقے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا فرمائے اور جن جن لوگوں کے مقدمے ہیں حضور کے صدقے ان کو اللہ تعالیٰ مقدموں سے جلد رہائی نصیب فرمائے اور فتح اور کامرانی عطا فرمائے یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ اتریں باقی مساجد تقریباً سب بند ہیں شاید مسجد فتح کھلی ہو عادت ہے یہ مورچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سجدہ بھی کیا تھا طویل سجدہ کیا تھا اور حضور کی پھوپھیاں حضرت عاتقہ اور حضرت سیدہ صفیہ یہاں پہرا دے رہی تھی ایک یہودی نے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسے آپ نے برچھا مار کے قتل کیا اور یہ سامنے مسجد فتح ہے جہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مورچہ تھا اور اسے مسجد فتح کا نام دیا گیا اور یہاں بیٹھ کے حضور نے دعا مانگی تھی اور حضور کی دعا قبول ہوئی طوفان باد بہارا آیا اور کافروں کے خیمے اکھڑ گئے جانور بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے فتح اور نصرت عطا فرمائی یہ 7 مساجد یہ 7 مورچے تھے جہاں حضور نے اپنی پوزیشن دفاعی سنبھالی ہوئی تھی دوسرے ساتھی کدھر گئے بڑی عقل مند تھی اور انہوں نے عرض کیا کہ اے جابر حضور کو آہستہ سے کہنا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جمعے جنج کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ بغیر بن بلائے آ جاتے ہیں تو حضرت جعفر نے عرض کیا اے محترمہ میں نے حضور کو کان میں ہی کہا تھا یہ حضور نے آج خود اعلان فرمایا تو حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی کہ اگر حضور نے خود اعلان فرمایا ہے
تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضور خود انتظام فرمائیں گے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام حضرت جابر کے گھر پہنچے اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دان مبارک ہانڈی میں ڈالا اور روٹیوں پہ اپنا دست رحمت پھیرا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ کپڑا جو ہے یہ اٹھانا نہیں، ڈھکن بھی اٹھانا نہیں، اور آڈی جو ہے اس میں نکال کے سالن دیتے جاؤ، دیکھنا نہیں ہے۔ آپ برتاتے گئے، 1700 آدمی نے کھانا کھا لیا، نہ روٹیاں ختم ہوئی اور نہ سالن ختم ہوا۔ ادھر دیکھیے اتفاق کہ حضرت جابر کے بیٹے، 2 بیٹے تھے، انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے دیکھا، اور بچہ انہوں نے پال رکھا تھا، اسے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک بھائی نے، باپ نے جس طرح بچے کو ذبح کیا، اسی طرح اس نے بڑے ایک بھائی کو کی گردن پہ چھری چلا دی، اور دوسرے نے اس مکان سے چھلانگ لگائی اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کی دعوت تھی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھیے، حضور کی عزت و احترام دیکھیے۔ 2 لاشیں اپنے بچوں کی سامنے پڑی ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں، ہائے اوپو نہیں کیا۔ وہ بھی ماں تھی، وہ بھی باپ تھا، جس نے حضور کے ادب احترام کی خاطر بچوں کی لاشیں دیکھ کر روئے اور چلائے نہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ بچوں کو لے کے آؤ، وہ دونوں لاشیں اٹھائیں اور حضور کے سامنے رکھ دی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو بیٹو، آج تم رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق وہ بچے زندہ ہو گئے اور حضور کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، اور صحابہ سے فرمایا کہ جو یہ ہڈیاں ان سب کو جمع کرنا، اور وہ ہڈیاں بھی جمع کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بکرا بھی زندہ کر دیا، اور وہ کھانا بھی پورا ہو گیا، بچ بھی گیا، بکری بھی زندہ ہو گئی، بچے بھی زندہ ہو گئے۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اس جگہ رونما ہوا جنگ خندق کھودنے کے وقت۔ اگر آپ نے کھجور لینی ہے پلیز نیچے اتریں، تھوڑی تھوڑی لے لیں، برکت کریے، شکریہ۔ حضور کو آہستہ سے کہنا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جمعے جنج کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ بغیر بن بلائے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت جعفر نے عرض کیا، اے محترمہ، میں نے حضور کو کان میں ہی کہا تھا، یہ حضور نے آج خود اعلان فرمایا۔ تو حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی کہ اگر حضور نے خود اعلان فرمایا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضور خود انتظام فرمائیں گے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام حضرت جابر کے گھر پہنچے اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دان مبارک ہانڈی میں ڈالا اور روٹیوں پہ اپنا دست رحمت پھیرا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ کپڑا جو ہے یہ اٹھانا نہیں، ڈھکن بھی اٹھانا نہیں، اور آڈی جو ہے اس میں نکال کے سالن دیتے جاؤ، دیکھنا نہیں ہے۔ آپ برتاتے گئے، 1700 آدمی نے کھانا کھا لیا، نہ روٹیاں ختم ہوئی اور نہ سالن ختم ہوا۔ ادھر دیکھیے اتفاق کہ حضرت جابر کے بیٹے، 2 بیٹے تھے، انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے دیکھا، اور بچہ انہوں نے پال رکھا تھا، اسے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک بھائی نے، باپ نے جس طرح بچے کو ذبح کیا، اسی طرح اس نے بڑے ایک بھائی کو کی گردن پہ چھری چلا دی، اور دوسرے نے اس مکان سے چھلانگ لگائی اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کی دعوت تھی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھیے، حضور کی عزت و احترام دیکھیے۔ 2 لاشیں اپنے بچوں کی سامنے پڑی ہیں، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں، ہائے اوپو نہیں کیا۔ وہ بھی ماں تھی، وہ بھی باپ تھا، جس نے حضور کے ادب احترام کی خاطر بچوں کی لاشیں دیکھ کر روئے اور چلائے نہیں۔
جب حضور نے فرمایا کہ بچوں کو لے کے آؤ، وہ دونوں لاشیں اٹھائیں اور حضور کے سامنے رکھ دی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو بیٹھو، آج تم رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق وہ بچے زندہ ہو گئے اور حضور کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، اور صحابہ سے فرمایا کہ جو یہ ہڈیاں ان سب کو جمع کرنا، اور وہ ہڈیاں بھی جمع کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بکرا بھی زندہ کر دیا اور وہ کھانا بھی پورا ہو گیا، بچ بھی گیا، بکری بھی زندہ ہو گئی، بچے بھی زندہ ہو گئے۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اس جگہ رونما ہوا جنگ خندق کھودنے کے وقت۔ اگر آپ نے کھجور لینی ہے پلیز نیچے اتریں، تھوڑی تھوڑی لے لیں، برکت کریے، شکریہ۔ یہ بھی ٹیشن کرنے چھتریاں پڑ رہی ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے تو اسلام ہے المصطفیٰ حج عمرہ ٹور ہے، لیکن یہ بھی نہیں فلم بنا رہے ہو، پتہ ہے کیا کیا ہوتی؟ یہ فلماں تو ساری بنائی ہیں جی، میں تو فلم بنا میں نا، میرے بچے دو کیمرے لے خبردار فلم بنانا۔ یہ ٹور المصطفیٰ رضا حج و عمرہ ٹور بریڈ فورڈ کے زیر تمام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مدینہ منورہ میں اس وقت آج آخری دن ہے ہمارا، ادھر سے مکہ مکرمہ میں دوبارہ عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد 24 تاریخ کو انشاءاللہ 3 ہفتے مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے شہر بریڈ فورڈ کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ طاہر اقبال صاحب اس قافلے کی مووی بنا رہے ہیں، اور یہ قافلہ زیر نگرانی صاحبزادہ مولانا محمد حنیف رضا نقشبندی بریڈ فورڈ، ٹیلی فون نمبر 01274494996، موبائل 0780630، نمبر ہی مجھے یاد رہا۔ چلو نمبر آپ ہی دو۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکم یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکم یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس وقت جنت بدی کے سائے میں اور گنبد خضرا کے سامنے، باد بدی کے سامنے کھڑے ہیں اور گنبد خضرا کا نظارہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ گنبد خضرا ہے جہاں ایمان والوں کے دل دھڑکتے ہیں، عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا روضہ اس گنبد خضرا کے نیچے حضور آرام فرما ہے۔ نبی رحمت تاجدار کائنات جان دو عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ میں زندہ ہیں، ہمارا درود السلام سنتے ہیں، اور جو ذرے نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگے ہوئے ہیں وہ ذرے کعبے سے بھی افضل ہیں اور عرش الہی سے بھی افضل ہیں۔ یہ جنت البقیع ہے، اس میں ہزاروں کے اثار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا محمد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج بھی یہاں مدفون ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہاں مدفون ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام مالک، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین، حضرت عباس، حضور کی پھوپھیاں حضرت عاتقہ، سیدہ صفیہ اور حضور کے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت سیدنا امیر المومنین
عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں مدفون ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ بھی یہیں مدفون ہیں. اور لدڑ شریف ہمارے بزرگ جد امجد بابا فیض بخش بھی یہیں مدفون ہیں. مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار صحابہ اور اہل بیت، امام نافع، امام مالک، وہ امام مالک جو گلیوں کے درمیان سے نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ چلا کرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں ہزاروں کے ساتھ صحابہ کرام مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پہ اپنا لطف اور کرم فرمائے. ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے. بار بار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جامعكم أبنات أبنات انزل انت من هون. تطلع صور الحرم، تجيبوا الكاميرا معاك للحرم هذاك الحرم مكة شايفه؟ مبين عندك على الشاشة؟ ايوه شايف؟ هذا شريط فيديو؟ ايه شريط؟ نور دي جوا في شريط يعني ها؟ به بها دهن نه به بهانه. پیشی پیشو پیشی پیشو پیشی پیشو پیشی پیشو
همونجا باشه و پایین در بریم. نطلع لتحت. صور. لازم میتونی بیاد پایین از این از خود این چیزی چه بگیری؟ نداری تکانا؟ یہ ہم اس وقت غار ہرا پر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور یہ فوکس کر رہے ہیں غار سور. یہ سامنے غار سور ہے جی، غار ہرا جہاں پر قرآن پاک نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہ سامنے حرم پاک کے مینار نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج ہمارا آدھا قافلہ برطانیہ کے لیے رواں دواں ہے. مکہ مکرمہ کو ہم الوداع کہہ کے اب شمیسی کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں. یہ پل آپ کو حمائل کی طرح نظر آ رہا ہے. یہ شمیسی کے مقام پہ بنایا گیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ حرم کی حد اس کے اندر اس سے باہر تھوڑا سا وہ پلر بنے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 4 چفیرے مکہ کی حدود جو متعین فرمائی، جس کے اندر حرم کی حدود ہے. یہ حرم کی حدود کے اندر پل بنایا گیا، بڑا خوبصورت پل ہے. یہ مقام ہے شمیسی کا، جہاں یہ خوبصورت قرآن پاک کی جیسے ریل ہوتی ہے ایسے ریل کے نمونے پہ انہوں نے یہ پل بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. اب ہم اس پل کے نیچے سے گزر رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اب ہم نے حرم کی سرزمین کو چھوڑ کے جدہ کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں. یہ قافلہ المصطفیٰ رضا حج و عمرہ ٹورز بریڈ فورڈ برطانیہ کے زیر اہتمام ٹور کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جدہ کے ساحل پہ بھی جائیں گے
اور وہاں مسجد رحمہ جہاں آدم علیہ السلام نے عبادت کی اس کو بھی دیکھیں گے، اور جدہ کا سی سائڈ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ سینری جدہ ایئرپورٹ، ڈپارچر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ۔ سامنے جہاز بھی السلام علیکم، یہ ٹھیک ٹھاک جی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اسی ایئرپورٹ سے نہیں حالے ملاقات نہیں، بس ہوں اسی بالکل اترن گلوب آ رہے ہیں، گلوب وہی تو سے آن کی تو میں کہ دنیا کا نقشہ راؤنڈ اباؤٹ نے لیفٹ سائڈ سے تکو آپ لوگ کو پتہ ہے Now look back. Look through the back window. ایک بڑا ہے نہیں ہو گیس میں مسجد رحمہ آ گئی میرا خیال ہے ایسا تو وہی ہے لیٹا نہیں بول رہی میں كيف هنا صبر انت خش بدون كده ختم ہونے والی ہے اچھا خیر جدہ کے ساحل پہ یہ آدھی سے زیادہ سمندر میں ہے۔ آدم علیہ السلام جب سراندیب کے پہاڑوں سے پیدل چلتے ہوئے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو یہاں آپ نے پڑاؤ کیا، یہاں آپ نے عبادت کی۔ بعد میں اس جگہ یہ ایک شاندار اور خوبصورت مسجد بنا دی گئی اور یہ مسجد آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔
लाइट अपनी कहाँ जा रहे हो? अच्छा इसलिए बाबा की कब्र किधर है? كل سنة لك أجي أسوي لك كشف. Keep an eye on them. ألو. أنا برا. Mummy, you keep an eye on these. نعم عليك. والله ما يبي. Come on in. ما يبي. ना गर्म पानी चाहिए जबरदस्त जाने इतने भी ठंडा है पानी Yes, sir. इधर खेलो उधर दूर नहीं जाना रिकॉर्डिंग तो मारनी थी ना किसने मना किया है हाँ जी नहीं थे ना ओ बच्चा याद रखिए इधर जाए
जाओ फटाफट मस्जिद में शार्ट अंदरों की निशो बंदे बैठे नमाजी एक ही बंदा नमाजी बैठे एक दो ही अगर मस्जिद रहमा के अंदर खड़े हैं, ये अंदर का सीन ले रहे हैं। खूबसूरत खताती खूबसूरत तो स्टार्ट करो मैं उधर चल रहे हैं बारू बना सकते तारीख 19 अगस्त है और रजबुल मुरज्जब का महीना है और ये वो मुबारक वक्त है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ हुआ है और ये आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की है और बड़ा हसीन और जमील मंजर है, बड़ी खूबसूरत मंजर है। ये आदम अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर यहाँ मस्जिद बनाई गई और जद्दा के साहिल पे हम खड़े हैं और खूबसूरत हसीन और जमील मनाजर दिखाई दे रहे हैं। खुदा की कुदरत देखिए कि ये रजबुल मुरज्जब का माह मुक़द्दस है और इसी रजबुल मुरज्जब शरीफ में मेरे और आप सब के और पूरी कायनात के रसूल ताजदार कायनात जान दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज भी इसी माह मुक़द्दस को शुरू हुआ। 27वीं रजबुल मुरज्जब की तारीख़ थी कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। ये जिब्रील अर्ज़ की या रब्बे जलील, फरमाया आज जन्नत को आरास्ता कर दो, जन्नत को सजा दो, हूर व गिल्मा इस्तादा खड़ी हो जाएं। या अल्लाह क्या क़यामत करीब आ गई। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन क्या क़यामत करीब आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं नहीं जिब्रील क़यामत तो करीब नहीं है, बल्कि मैं अपने हबीब को करीब बुलाने का इरादा रखता हूँ, इसलिए जन्नत से बुराक लेके जाओ और मेरे महबूब को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जब जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के झुरमट में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाज़िर हुए, फरिश्ते तवाफ़ काबा कर रहे हैं। जिब्रील अमीन तवाफ़ काबा करने के बाद बाब उम्मे हानी में हाज़िर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा है। जिब्रील अमीन ने कुंडा नहीं हिलाया, दस्तक नहीं दी। हजूर का इतना अदब कि जगाना इस तरह चाहा कि अदब के बगैर कोई बात नहीं बनती। इस तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अंदर तशरीफ़ ले गए और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाते, जिब्रील अमीन ने हुजूर के पाँव को बोसा दिया और
کافوری لب جب حضور کے تلووں کو لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ نازنین کو کھولا اور فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی ان ربک لمشتاقون الیک، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت وہ ہوٹل تے نہیں یا عمرہ کرنے اس پہ چونکہ ہونی کو تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے نے گئے اس عمرہ کرنے واسطے۔ جی جی پوجی ہے خیر خرید نہ پہنچی ہیں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، سارے ٹھیک ٹھاک، اللہ بڑا فضل کرم ہے۔ اور عمرے واسطے گئے نے وہ تقریباً 12-1 نال جڑا نہ فارغ ہو سن تے کل مطلب ہے اسے ٹائم تک کرے انشاءاللہ سنا گل ہو جاسی۔ جی ہوٹل کا نمبر جی 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 کوئی نہ فکر کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ بہتر کرسی۔ اوکے جی اوکے جی کوئی نہ فکر نہ کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اوکے جناب، اللہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم، خیریت ٹھیک ٹھاک؟ بندے آئی رہے سن کہ جدہ ایئرپورٹ پر چھوڑیا ذرا وہ کار ہی جڑا نا ٹھیک، اور کار بار خیر خرید ہے نا، کیا کچھ کیس نہ بنیا؟ اچھا تاریخ دیتی ہے نے کتنی؟ اچھا اچھا چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے تو کامیاب کرے، سو کی بڑی دعاؤں کری رہے بزرگ بھی کوئی تے اسی بھی مطلب نال کوشش کرنے ہیں کہ اللہ پاک اس کی محفوظ رکھے جڑا انتخاب کی اسلام دہی، بابو کی سارے کی اسلام دہی، ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ۔ دائیں بغداد ہو بائیں ہو کعبہ، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات۔ ادھر چھل چھل مار رہے سمندر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ماہ مقدس بڑا عظمتوں والا، بڑا برکتوں والا، اسی ماہ مقدس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج ہوا، اور اسی ماہ مقدس میں نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوئی، روزے فرض ہوئے۔ گڈیاں نے ایکسیڈنٹ ہوئے کدھر کدھر ٹنگیاں نے۔ یہ تیز رفتاری کا نمونہ انہوں نے دکھایا ہے کہ تیز رفتاری موت ہے۔ اس لیے گاڑی آہستہ چلائیں تو اس میں راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ یہ سامنے ہوٹل ہے۔
از لینڈ ہوٹل، بالکل یہ جدے کے ساحل پہ. یہاں مچھی باقی فوڈ سی فوڈ وغیرہ ملتا ہے اور بڑا ٹیسٹی ہے. یہ سامنے فن فیئر لگے ہوئے ہیں اور بچوں کے دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے پنگوڑے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ ساحل سمندر کے کنارے دنیا بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھی ہوئی ہے اور نظارے کر رہی ہے. یہ قدرتی نظارے ہیں اور سیرو فی الارض پہ ہم بھی عمل کرتے ہوئے اللہ کی زمین کی سیر کر رہے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. یہ زمین اور زمان کو بنایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے برقی کمکمے لگائے، آسمان کو ستاروں سے سجایا.